سفر کی تکلیف پہ صبر کرو، منزل پہ پہنچنے پہ شکر کرو۔ اے انسان، کہاوت ہے لوگوں میں، ہر رات کے بعد سحر ہوتی ہے، سویرا آتا ہے، ہر مشکل کے بعد راحت اور صبر کا پھل اٹھاؤ۔ جی تو چاہتا ہے صبر کی آپ کو کچھ باتیں سناؤں۔ چھوٹی سی چیز چبھ جائے، سوئی کی نوک، تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ میچ باکس جس کو آپ ماچس کہتے ہیں، دیا سلائی، معمولی سی تپش آپ کی کھال کو لگے برداشت ہوتی ہے؟ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، چلا اٹھتے ہیں۔ پاؤں چلتے ہوئے مڑ جائے، جس کو آپ موچ آنا کہتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے؟ مزے یاد رہتے ہیں؟ کسی اس وقت آپ کو کہ نہیں جی موچ آ گئی ہے تو مجھے دکھاؤ فلانی چیز، آپ اپنی تکلیف کو لے بیٹھتے ہیں اور اسی میں گم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بھی تکلیف ہو تو سر میں درد ہو جائے، لگتا ہے سر پھٹنے لگا ہے، آپ کہہ دیتے ہیں میرا درد سے سر پھٹا جا رہا ہے، حالانکہ وہ پھٹنے والا درد آپ کو ہوتا، کیونکہ قرآن میں ہے آپ کی برداشت سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں، مگر ہم سے وہ بھی برداشت نہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی جھلک دکھانے لگا ہوں، تھوڑی سی جھلک۔ نام تو آپ نے سنا ہوا ہے، حضرت سیدنا بلال، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن۔ امیہ بن خلف اس کے غلام تھے۔ احد احد کرتے تھے، اللہ ایک، اللہ احد ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیہ کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ حضرت بلال نبی نہیں ہے، صحابی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیتا تھا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ ہل نہ سکے۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم سے ایسی چیز تصور بھی نہیں ہو سکتی، اگر بیتے تو شاید ہم سے ایک لمحہ بھی برداشت نہ ہو۔ کھال پگھلتی، چربی پگھلتی، گوشت جلتا، اس حالت میں بھی اللہ ہی کا نام لیتے تھے۔ روایتوں میں ہے وہ ڈنڈے مار مار کے ڈنڈے توڑ دیتا تھا، آپ کی کھال پر، جسم پر نشان پڑ جاتے تھے، مگر اس حالت میں بھی وہ مسکراتے رہتے اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے رہتے۔ رسیوں میں جکڑ کے رسیاں لڑکوں کو دے دیتا تھا، تپتی ہوئی ریت جس پہ آپ پاؤں بھی نہ رکھ سکیں اس پہ گھسیٹا جاتا تھا۔ انہوں نے شکایت نہیں کی، کیا کیا؟ صبر کیا۔ کیا کیا؟ میں اور آپ سوچ سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ باندھ دیے جائیں پیچھے، 10 منٹ کے بعد آپ سے برداشت نہیں ہوتا، کراہنے لگ جاتے ہیں آپ۔ اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ ایسی نوبت نہ آئے،
مگر یہ پولیس والے دوسرے جب کبھی سزا دیتے ہیں، اگر آپ منظر دیکھیں تو کانپ جائیں آپ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی میرے بلال کا چارہ کرو، بڑی تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، خرید لائے۔ میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا آپ کو۔ ایک بات کی حضرت ابو بکر نے بلال کو خریدنے کے بعد کہ میں جب آیا تھا تجھے خریدنے تو امیہ تجھ کو مار رہا تھا اور تو مسکرا رہا تھا۔ مار کھا کے تو رویا جاتا ہے، تو مسکرا رہا تھا۔ تو حضرت بلال نے جواب جو دیا تھا وہ یہ کہ میں سمجھانے کے لیے بات کہ برتن خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں، اس زمانے میں برتن جو ہوتے تھے مٹی کے زیادہ تر، تو ہاتھ سے بجا کر دیکھتے تھے کہ کچا تو نہیں ہے، کیونکہ کچے برتن کو کوئی خریدتا۔ آپ مجھے خریدنے آئے تھے، اگر میں اس وقت روتا تو میں محبت کے دعوے میں سچا، آپ مجھے کچا برتن سمجھ کے چھوڑ جاتے۔ اندازہ کریں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی، ان کی والدہ سمیہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون، برچھی ماری تھی کافر نے، ان کو لگی تھی، یہ شہید ہو گئی تھی، پہلی شہید خاتون۔ ان کے خاندان نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، نبی پاک ان سے کیا فرماتے ہیں؟ صبر کرو، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا۔ سیدنا ابو بکر الصدیق ایمان لاتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے، مار مار کے اتنا مارا، اتنا زخمی کیا، اب بے ہوش ہو گئے۔ تکلیف کم ہوئی، ہوش میں آئے تو اپنا نہیں پوچھا، میرے نبی تو ٹھیک ہے نا؟ عشق اور وفا کی یادگاریں قائم کی۔ جنگ خندق کا موقع حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، ہمارے ہاں جنگ ہوتی ہے تو ہم بستی کے ارد گرد خندق، ٹرینچ کھود دیتے ہیں، اس میں آگ لگا دیتے ہیں تو دشمن بستی میں نہیں آ پاتا، بستی والے محفوظ رہتے ہیں۔ نبی پاک نے ان کی بات کو پسند کر لیا، خندق کی کھدائی شروع ہو گئی، خود نبی پاک حصہ لے رہے ہیں، صحابہ ان کے پاس، سب کے پاس بہت زیادہ سامان نہیں تھا لیکن پھر بھی لگے ہوئے۔ 3 دن مسلسل، کتنے دن؟ کچھ ان کے پاس کھانے کو نہیں، مسلسل فاقہ کام کر رہے۔ آپ کو ایک دن کھانے کو نہ ملے، دوسرے دن اٹھنے کی ہمت ہوگی؟ ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا اور غالباً کو 4-5 کھجوریں ہوں گی، پوٹلی بنا کر دی، جاؤ تمہارے ماموں
انہوں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں. یہ چپکے سے ان کو دے دینا، ان کو کچھ آسرا ہو جائے گا. وہ بچہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی، ادھر آؤ. وہ آ گیا حضور کے پاس. پوٹلی کھولو. اس نے پوٹلی کھولی، اس میں وہ کھجوریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ آ جاؤ. کھجوریں کتنی ہیں؟ 4-5 کھجوریں. بندے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ روایتوں کے مطابق 300 سے زائد، 600 بندہ لگا. سب کو بلا دیا. کھجوروں پر نبی پاک نے ہاتھ رکھ دیا. کیا رکھ دیا؟ وہ ہاتھ جس کو اللہ اپنا ہاتھ فرماتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں دست احمد عین دست ذوالجلال، آمدہ در بیعت و اندر قتال. قرآن کی آیتیں پڑھو. اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا. سارے آگے فرمایا میرے ہاتھ کے نیچے سے کھجوریں نکالتے جاؤ، جس کو جتنی چاہیے لے لو. بھر بھر کے لے رہے ہیں، کھایا نہیں ہے 3 دن سے، بھر بھر کے لے رہے ہیں. نبی پاک نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، سب کے سب بھر بھر کے لے گئے. کھجوریں کم نہیں ہوئی. اللہ پوری بات میں نے آپ کو سنا دی، لیکن صحابیوں نے شکایت کی. جنگ تبوک، مدینہ منورہ سے تبوک کا سفر بڑا لمبا. رومیوں سے، عیسائیوں سے لڑائی تھی. مسلمانوں پر تنگی کا سال تھا. بڑا لمبا سفر کرنا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر روانہ ہوئے. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کھجور خشک ہو جائے تو اس کو چھوارا کہتے ہیں آپ لوگ. خورما، چھوارا گجراتی والے کھارک کہتے ہیں. ایک چھوارا، میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. ایک صحابی منہ میں رکھ کے چوستا تھا، دوسرے کو دیتا تھا، تیسرے کو. 5-5 آدمی ایک کھجور چوس کے گزارا کرتے تھے. شکایت ہم لوگ کتنے بے صبرے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس میں نشانیاں بڑے بڑے صبر کرنے والوں کے لیے. ہر ایک کا کام نہیں ہے. اولیاء کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. نبی پاک کے غلاموں کی تاریخ بھری ہوئی ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی 25 سال جنگلوں میں گزارے. فرماتے ہیں پتے مل جاتے تھے، گھاس پھوس کھا لیتا تھا، پھر وہ بھی نہیں. دین کے لیے، اللہ کی راہ میں جو لوگ لشکر جاتے تھے مجاہد، کتنی تکلیفیں آتی تھی، صبر کرتے تھے. کربلا والوں نے کیا کیا؟ ان کی ٹھوکروں میں کائنات. ٹھوکر مارتے چشمے جاری ہوتے، ہوا کو حکم دیتے، آندھی بن کر آتی، یزیدی لشکر کو اڑا کے لے جاتی. مگر انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. کہ میدان امتحان ہے، صبر کرنا.
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دعا فرمائی تھی، سب نے یہی دعا کی تھی کہ جب کربلا کا امتحان آئے، یا اللہ ان کو صبر عطا کرنا،